اصل میں آج سے 3 مہینے پہلے جی کولکتہ میں اردو اکیڈمی نے ایک ایونٹ کنڈکٹ کیا تھا، وہ مشاعرہ تھا. جی جی اس میں چیف گیسٹ کے طور پہ جناب جاوید اختر صاحب کو بلایا جا رہا تھا. جی تو جب ہمیں معلوم ہوا کہ کلکتے وہ تشریف لا رہے ہیں اور ان کی ویڈیوز بہت زیادہ وائرل ہو رہی تھی، جہاں پر ایسے الفاظ انہوں نے اختیار کیے تھے خدا کے تعلق سے جو کہ بہرحال نازیبت ہیں، جی تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ بھائی کیوں نہ ان کو انویٹیشن دی جائے کہ آئیں اور بیٹھ کے بات کرتے ہیں، پیسفل انداز میں بات کرتے ہیں. وائلنس کی ضرورت نہیں ہے کسی طرح کی، بلکہ ہم اکیڈمک انداز میں گفتگو کرتے ہیں. کیونکہ آپ ایک طرفہ باتیں اب تک کرتے آئے نا، اسٹیج پہ آپ ہی بولتے آئیں، اور اگر کوئی ساتھ میں رہا بھی تو اس کو بولنے کا موقع نہیں دیا گیا. یہ اس نے آپ کے لحاظ میں شاید بولا نہیں، تو لوگوں کو ایسا محسوس ہونے لگا کہ بھئی ان کی باتیں تو بہت اچھی ہیں. چونکہ ایک خوبی ان کے اندر یہ ہے، چونکہ ادیب ہیں، شاعر ہیں، وہ پوئٹ ہیں، تو الفاظ کا انتخاب کرنا جانتے ہیں، جی اور کیسے ایک معمولی سی چیز کو بڑا بنا کر دکھانا ہے اور سامنے والے کے ایموشنز کو کیسے ورگلانا ہے. وہ کل آپ نے کچھ مثالیں دیکھی ہوں گی، غزہ وغیرہ بھی. یہ در حقیقت اسے کہتے ہیں ایموشنل آرگیومنٹ، جہاں سمن جو ہے سامنے والے کے ایموشن کو ابھارنا چاہتا ہے تاکہ لاجیکل ریزننگ نہ دینا پڑے، اس ایموشنز کے ذریعے اپنے سائیڈ میں کر لیں. یہ ایک لاجیکل فیلسی ہے اور یہ ایک حربہ ہے. یہ بہرحال تو ان کی باتوں سے بہت سے لوگ متاثر بھی ہونے لگ گئے تھے، ڈاؤٹ میں مبتلا ہوئے، پرابلم آف ایول وغیرہ اس طرح کی چیزیں آتی رہیں. تو نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے مشورہ کیا مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب سے. اچھا جی. کہ کیا کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ آپ کو انویٹیشن دینی چاہیے. اچھا تو ہم نے جو ہے انوائٹ کیا انہیں، لیکن چند صورتحال کی وجہ سے جو ہے کلکتے کا پروگرام ان کا کینسل ہو گیا تھا. تو بہرحال پھر ای میل کے ذریعے ان سے رابطہ رہا. انہوں نے بعض شرطیں لگائیں، پھر ہم نے بعض کو قبول کیا، بعض کو نہیں کیا، پھر بعض شرطیں ہم نے دی. تو تقریباً یہ سلسلہ 3 مہینے تک جاری رہا. اچھا جی. کہ آپسی یعنی میوچولی ہم لوگ جو ہے کسی ایک پوائنٹ پر آ کر متفق ہو جائیں. 3 مہینے تک جاری رہا، پھر جا کر یہ طے ہوا کہ الحمدللہ کہ 20 دسمبر کو کرنا ہے. اچھا. اور پھر ماڈریٹر کو لے کے بھی بہت سارے وہ خدشات بھی تھے جی. اور بہت ساری بحثیں ہوئیں. کئی دنوں تک تو صرف ہم دونوں کے درمیان ماڈریٹر ہی کے اوپر بات ہوتی رہی، نہیں یہ ہوں گے، یہ نہیں ہوں گے تو کیا رول ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ. کیونکہ میں یہی چاہتا تھا کہ اس طرح پروگرام کر کے کوئی فائدہ نہیں جو عموماً ہوتا آ رہا ہے، جہاں پر آپ کو بولنے نہ دیا جائے، جہاں بائسنس کا مظاہرہ ہو. لیکن یہ بڑی خوبی ہے ان کی، سوربھ صاحب کی. سوربھ دیوی نے ان کو کانٹیکٹ بھی کیا کہ بہت اچھا انہوں نے کیے ہیں ماڈریشن، اور کسی طرح کا بائسنس نہیں رہا. تو بہرحال پھر جو ہونا تھا وہ ہوا. کل